11 ہجری ہے اور ماہ ربیع الاول ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرمائے، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض منصبی پورا ادا کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ دنیا والوں تک پہنچا دیا تھا. اب شریعت کی تکمیل ہو چکی تھی، وحی کا نزول پورا ہو گیا تھا، دین حق کا پرچم سر بلند تھا اور اس کی حفاظت و اشاعت کے لیے ایک ایسی امت بھی تیار کر دی گئی تھی جسے خیر امت کا لقب ملا تھا. حد سے واپسی کے بعد آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے ارشادات آپ کی رخصتی کا پتہ دے رہے تھے. آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کیا اور فرمایا میں تم سے پہلے اگلی منزل پر جا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا. اب تم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. اور پھر فرمایا مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں، اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گی اور جس طرح دوسری قومیں ہلاک ہوئی اسی طرح تم بھی ہلاک ہو جاؤ. ماہ سفر کے آخری ایام میں آپ کو سر کا شدید درد محسوس ہوا، سر کا درد بیماری کی صورت اختیار کر دیا. جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں تاکہ گھر بدلنے کی زحمت نہ ہو. تو سب نے خوشی سے اجازت دے دی تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما ہوئے. اچھا، اس قدر شدید بیماری کے باوجود آپ امت مسلمہ کی خیر خواہی اور سیاست کے، ریاست کے انتظامی اور سیاسی امور سے لا تعلق نہیں تھے. آپ نے امت مسلمہ کو تلقین کی کہ یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال پھینکو، کیونکہ مرکز میں اغیار کی موجودگی بہت سے فتنوں کا باعث بن سکتی تھی. اور یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح فتنوں کو ابھارتے ہیں اور سازشیں رچاتے ہیں. ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی اور سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی. یہ آخری رسول کی ابتدا میں آخری امت کی آخری نماز. اس کے بعد بیماری کی شدت سے آپ پر غشی طاری ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ نرم دل انسان ہے، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکیں گے. لیکن آپ نے بار بار اور بڑے اٹل لہجے میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے ہی کہو کہ وہی نماز پڑھائے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک تمام نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھائے. انہی بیماری کے ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر مسجد نبوی تشریف. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے بعد آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ ابو بکر کے احسانات ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کے گھر کے دروازے کھلے رہنے دیں. پھر آپ نے تمام مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا، خبردار خبردار تم ایسا نہ کرنا. یہ رسول اللہ کا آخری خطبہ تھا. پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، حیات مبارکہ کا آخری دن تھا. فجر کی اذان کے وقت حضور کی طبیعت بہتر معلوم ہو رہی. جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ نے حجرہ کا پردہ اٹھایا. عمر بھر کی محنت کا حاصل آپ کے سامنے تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کرام صف بستہ ہاتھ باندھے بارگاہ الہی میں باادب کھڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا. چند لمحوں تک اپنے پروانوں پر الوداعی نگاہ ڈالنے کے بعد حجرہ شریفہ کا پردہ گرا لیا. پھر طبیعت ناساز ہوئی اور بے ہوشی طاری ہونے لگی. پورے مدینے پر سکوت چھایا ہوا تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی کیفیت طاری تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر سہارا دیا ہوا تھا اور آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے اور اب جان کھنی کے آثار ظاہر ہونے لگے. آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا. نماز کا اہتمام کرنا
اور اپنے ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا، یہ دو نصیحتیں آپ آہستہ آہستہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ، اے سب سے بلند و بالا، سب سے معزز رفیق۔ یہ کہتے کہتے روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔